میں موجودہ صورتحال میں اگر فوج کسی کو سلیکٹ کر دیتی ہے اس سے بہترین سلیکشن کوئی نہیں ہے واللہ. اگر آپ اسلامی اصولوں کو دیکھیں گے تو اس سے بہترین سلیکشن کوئی نہیں ہے. یا کوئی حکمران اتنا مضبوط ہو جائے کہ لوگ ان کو آمیر کہنے لگ جائیں، یہ سیاسی لوگ اس کو آمیر کہنے لگ جائیں تو اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے. کیونکہ مسلمانوں کی قوت کا راز حکمران کی قوت میں ہے. اسلام کے غلبے کا راز ایک ریاست کے مضبوط سسٹم میں ہے. یہ کوئی وہ ملفوظات نہیں ہے نعوذ باللہ. یہ اس کے پیچھے صحابہ کرام اور تابعین کی سوچ ہے، ان کے الفاظ ہیں. کلاس کا وقت مختصر ہے تو اس لیے ہر لفظ عبارت کے طور پر نص کے طور پر پیش کر کے پھر بات سمجھاؤں تو وقت گزر جائے گا. ہاں، آپ مجھ سے بعد میں جب آپ کو سوال کا موقع ملے میرے کسی بھی جملے کی دلیل پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ میں نے کہا کہ حکمران کی قوت میں پوری قوم کے غلبے کا راز ہے. اس کے لیے دلیل پوچھ سکتے ہیں بعد میں اس کے سمجھانے کے لیے آپ کو دلیل دے سکتا ہوں ہر چیز کے. میں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک میں کسی شخص کو فوج سلیکٹ کر لے زبردستی تو اس سے بہترین سلیکشن نہیں ہے ہماری تاریخ میں. اس کے لیے دلیل مانگ سکتے ہیں آپ مجھ سے بعد میں. ابھی کلاس ہے، کلاس کے آخر میں بعد میں. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وقت کا حاکم، حاضر سروس حاکم، وہ کسی کو سلیکٹ کر دے. اس سے بھی پہلے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب کسی حاکم کو سلیکٹ کر دیا جائے چاہے وہ نیک ہے یا بد، انسان ہے نا، پہلے نیک تھا بعد میں گمراہ ہو سکتا ہے، بعد میں ظالم فاسق بن سکتا ہے، فاسق فاجر بھی بن سکتا ہے، پہلے نیک تھا. لیکن اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کو معزول کرنے کا. اسلامی سوچ میں ڈیموکریسی وہ اور چیز ہے، ہماری کلاس میں اس کی جگہ نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں اس کی جگہ نہیں ہے، ہمارے دین میں اس کی جگہ نہیں. کسی حاکم کے بارے میں صرف اتنا سوچنا کہ یہ نااہل ہو گیا، لہذا نااہل ہو سکتا ہے، نااہل ہے، مسلط ہو گیا ہے، لیکن وہ آپ کے اوپر حاکم ہے، اس کو معزول کرنے کا سوچنا نااہل ہونے کے باوجود. اس کو نااہل کون ہے؟ فاسق فاجر نااہل ہے، بدعتی نااہل ہے، بے دین جو گمراہ شخص، حاکم وقت گمراہ سے گمراہ تک ہو سکتا ہے، نااہل ہے شروط کے حساب سے تو. لیکن وہ اس کی بیعت ہو چکی ہے، اس کی ایک دفعہ حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے، سلیکشن اس کی ہو چکی ہے، چاہے وہ الیکشن کے ذریعے آیا ہو. یہاں یہ بھی اضافہ کر لیں، چاہے وہ الیکشن، کیونکہ الیکشن اگرچہ اسلامی طریقہ نہیں ہے لیکن ڈیموکریسی کے ذریعے اگرچہ آیا ہو، الیکشن کے ذریعے آیا ہو، لیکن بات کیا ہے، بنیادی نقطہ کیا ہے، اس کی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے. چاہے وہ قتل عام کے ذریعے آیا ہو، تلواروں کے ذریعے آیا ہو، لیکن نقطہ کیا ہے، اب اس کی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے اور ملک کے سارے ادارے اس کے متحد ہو گئے ہیں. اب اس کے معزول کرنے کا سوچنے والا سب سے پہلے اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک سے خارج ہوتا ہے. بعد میں اس کے بارے میں اس کا ایڈریس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خارجی ہے یا معتزلی ہے، بعد میں اس کا ایڈریس بھی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے. لیکن پہلے اس کے اس دروازے کا علم رکھیے کہ وہ دروازے سے نکل گیا ہے، اہل سنت کے مسلک سے نکل چکا ہے. کس بات پر؟ کہ وہ وقت کے حاکم جس کی بیعت ہے اس کے گلے میں، کہ جب کوئی حاکم کسی بھی جائز یا ناجائز زبردستی یا سلیکشن الیکشن کسی ذریعے سے بھی وہ مسلط ہو گیا ہے، کیونکہ جس کو ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، معاویہ جیسے حکمران، عمر بن عبدالعزیز، ایسے کے بارے میں تو کوئی بھی اختلاف رائے نہیں رکھے گا مومن. ہم بات اس کو لا رہے ہیں بیچ میں مثال کے طور پر جس کے بارے میں اکثریت کی اختلاف کرے گی.
اس کی حکومت کا نفاذ ہو گیا کسی بھی ذریعے سے، تو ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، چاہے وہ اس خلیفہ کا بیٹا ہے جس کی گردن کاٹ کے وہ سیٹ پر بیٹھا ہے، موجودہ حکمران شب خون مار کر آیا، زبردستی سے آیا، اپنی عسکری پاور کے ساتھ آیا، جو اس سے پہلے تھا اس کو اس نے گردن کاٹ کے ناجائز ظالمانہ طریقے سے اس کو ہٹا کر آیا ہے، اس کی فیملی کے لوگوں پر بھی اس مقتول مظلوم حکمران جو پہلے تھا اب اس کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اور وہ ظالم جابر اور مسلط حکمران جس کی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے، اب اس کی امارت کو تسلیم کرنا حتیٰ کہ اس حاکم کی بیوی بچوں پر بھی فرض ہے، جن کو تازہ زخم لگا ہے، جن کے گھر کا معاملہ ہے، ان پر بھی فرض ہے کہ وہ اس حکمران کی اب صبر کریں اور اس کی امارت کو تسلیم کر لیں، اس کو اپنا امیر سمجھیں۔ اب اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کا حصہ بننا یہ حرام ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ حکمران کسی کو سلیکٹ کر لیتا ہے تو یہ بھی طریقہ ہے۔ تو دو طریقے ہیں، جائز طریقہ شرعی طریقہ اور ایک غیر شرعی طریقہ۔ کسی بھی طریقے سے آ جائے ایک مسلمان حاکم، مسلمان شرط ہے، مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جائے، تو جب اس کی حکومت کا نفاذ ہو جائے تو بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان اس ملک کا شہری، اس ملک سے باہر جو ان کے اوپر نہیں، اس ملک میں جہاں وہ مسلط ہوا، جہاں اس کی حکومت کا نفاذ ہوا ہے، اس باؤنڈری تک جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ یہ ہمارا امیر ہے، چاہے وہ آج سے پہلے گرا ہوا انسان تھا آپ کی نظروں میں، شرعی حکم آ گیا آپ کے لیے، اب اس کو تسلیم کر لیں، صبر کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ،